دوست ہیں جن کے ساتھ آمنہ کی باتیں بھی شیئر ہوتی تھی, یہ وہی دوست ہیں جن کے گروپ میں بیٹھ کر وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوگا کہ میں کڑی پسائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں تے پارسل دین گیا سی, میں تے اون دے نال فزیکل بھی ہاں, یہ وہی دوست ہیں. ظلم ہوا ہے فیملی کے ساتھ, نو ڈاؤٹ, لیکن رئیس اس کے گھر میں کیا کرنے جاتا تھا, ٹھیک ہے. ایک اگر عورت کی مرضی کے خلاف کوئی مرد اس کے قریب نہیں آ سکتا, تو ایک مرد کا کردار بھی اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے بھی گھر میں گھس جائے. ڈیلیوری بوائے تھا, اپنی حدود اس کو جاننی چاہیے. جب انویسٹیگیشن انچارج سے میری بات ہوئی تو ان کی ہوٹلز میں بھی لوکیشنز آئی ہیں, یہ لوگ گیسٹ ہاؤس میں جاتے رہے ہیں, یہ لوگ وہاں پر ملتے رہے ہیں, اس کے بھائی کا کہنا تھا کہ ڈنرز کرتے رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں جاتے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ دونوں ہی ملوث ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ کسی ایک کو سزا ملتی ہے, باقی جو ہے نا وہ مظلوم بن کے چھوٹ جاتا ہے. سزا کی اتنی حقدار آمنہ بھی ہے. اس کے شوہر کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب میں نے رئیس کو اتنے بے دردی کے ساتھ مار دیا ہے, رئیس کو میں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہے, تو آمنہ کے بارے میں اس کا کیا خیال تھا. مدعا جاتا ہی آمنہ کے اوپر ہے. آمنہ کی وجہ سے رئیس اس کے گھر جاتا تھا. کسی بھی مرد کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ کسی بھی عورت کے بیڈ روم تک پہنچ جائے, بلکہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے. وہ کون سا بلیڈ ہے جو کبھی پیٹ پر تھا, کبھی کمر پر تھا, کبھی ہونٹوں پر تھا, کبھی گردن پہ تھا, کون سا مشین والا بلیڈ تھا جو اس کی پوری باڈی پر گھومتا رہا. تو یہ افیئر میں تھی اس کے ساتھ. یہ جتنی مرضی اس چیز کی کلیریفیکیشن دے دے کہ میرا اس کے ساتھ افیئر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جو مرد ہے نا وہ اپنی اولاد کی وجہ سے پس جاتا ہے, لیکن وہ اس کی باری نہیں پسا. وہ یہاں پر صرف اپنے 3 بچوں کی وجہ سے اس کو یا تو چھوڑ گیا ہے, یا کوئی اس کو واقعی اس کے ساتھ کوئی ایسی اٹیچمنٹ ہوگی, یا وہ اس کیس کو کوئی نیا رنگ دینا چاہتا تھا جس کی وجہ سے یہ آمنہ بچ گئی ہے. نہیں تو سزا کے حقدار یہ دونوں ہی تھے اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے. کہ سادی عورت ہے نو ڈاؤٹ, اور جب وہ اس طرح آ رہی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ میں وائرل ہو رہی ہوں. اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی بندی تجھ پر کون سی پی پڑ گئی ہے, اور تو نے اب آنے والا کل تیرا کیا ہے, تیرے اوپر کون سی 302 کی سٹیمپ لگ گئی ہے. تو پوری دنیا میں ایک کریکٹر لیس خاتون بن چکی ہے, اور لوگ تجھے کس طرح لان تان کر رہے ہیں, وہ اسی چیز میں خوش ہے. اس کا شوہر اپنا وہ سارا الزام اپنے سر پہ لے چکا ہے. تو آمنہ جو ہے, آپ بھی یہیں پر ہیں اور میں بھی یہیں پر, ہم لوگ کچھ ماہ بعد. میں ہوں حارث بھٹی. رئیس ڈیلیوری بوائے قتل کیس آپ کے سامنے ہے, اور آئے روز آمنہ اور فرحان کے بیانات جو بدلتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر, لوگوں کے لیے اور ایک تشویش کا باعث بنا ہوا ہے, اور خاص طور پر رئیس کی فیملی کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ ان کو اس چیز کا خطرہ ہے, ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میاں بیوی کو رہا نہ کر دیا جائے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف 2 لوگوں نے قتل نہیں کیا بلکہ پورا خاندان, پورا گھر ملوث تھا ہمارے بیٹے کو مارنے پر. ابھی حال ہی میں اس کا 40واں بھی ہوا. ماں ویسے غمگین تھی, بہنیں غمگین تھیں, کیونکہ اس گھر میں جس گھر میں چند روز بعد ڈھول ڈھابے خوشیاں ہونی تھیں, لیکن اس گھر میں صفحے ماتم بچھا. اینی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس کیس کو بڑی قریبی سے انہوں نے دیکھا اور کور بھی کیا, انویسٹیگیشن انچارج کا انٹرویو کیا, فرحان کا, آمنہ کا انٹرویو کیا, فیملی کا انٹرویو کیا. سارا احوال ان کی زبانی جانوں گا کہ انہوں نے اس کیس میں ایسی کیا فائنڈنگز انہوں نے نکالی اور کیا محسوس کیا کہ واقعی اس میں ذمہ دار کون ہے اور سزا کس کس کو ملنی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینی صاحبہ, آپ نے بھی اس کیس کو کور کیا. فرحان اور آمنہ تو سامنے ہیں ہی ہیں, لیکن جو رئیس کی فیملی ہے وہ ابھی تک اس بات پر برضید ہے کہ مارنے والا کوئی ایک یا 2 نہیں بلکہ پورا خاندان ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کیس کی جو سب سے زیادہ معصوم فیس ہے آمنہ, جو ساری عوام کو پاگل بنا رہی ہے, کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے, بڑے فلمی انداز میں وہ ہر چیز کو بیان کر رہی ہے. سب سے پہلے تو اس کو جس طرح سے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس طرح سے ہونی ہی نہیں چاہیے تھی اس کی, ٹھیک ہے. سارا مدعا جاتا ہی آمنہ کے اوپر ہے. آمنہ کی وجہ سے رئیس اس کے گھر جاتا تھا. کسی بھی مرد کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ کسی بھی عورت کے بیڈ روم تک پہنچ جائے, بلکہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے. وہ کون سا بلیڈ ہے جو کبھی پیٹ پر تھا, کبھی کمر پر تھا, کبھی ہونٹوں پر تھا, کبھی گردن پہ تھا, کون سا مشین والا بلیڈ تھا جو اس کی پوری باڈی پر گھومتا رہا. تو یہ افیئر میں تھی اس کے ساتھ. یہ جتنی مرضی اس چیز کی کلیریفیکیشن دے دے کہ میرا اس کے ساتھ افیئر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک پارسل والا, ہم لوگ بھی آن لائن آرڈرس کرتے ہیں, ہم لوگوں کے گھروں میں بھی ڈیلیوری بوائز آتے ہیں فوڈ کے لیے. ہم لوگ جب منگواتے ہیں بہت کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ایریے میں ایک ہی پارسل والا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم لوگوں کو ویڈیو کالس کرنے لگ جائے اور ہم لوگ اس کی کال اٹینڈ کر لیں. تو ڈیفینیٹلی کہ وہ گلٹ ہے, اور اس چیز کو وہ جتنا مرضی کور کر لے. اور پھر اس کے جس طرح سے اس کے شوہر نے اس کو پکڑا, اس کے سسر نے اس کو پکڑا, وہ پورا ایک سین کریٹ ہوا. تو کسی بھی صورت میں جس طرح بھی چاہے اس کا شوہر اس چیز کے اوپر اس کا الزام اپنے سر پر لے لے, کسی صورت میں بھی آمنہ اس کیس سے نہیں نکلتی ہے. رہی بات اب رئیس کی, ظلم ہوا ہے فیملی کے ساتھ, نو ڈاؤٹ, لیکن رئیس اس کے گھر میں کیا کرنے جاتا تھا, ٹھیک ہے. ایک اگر عورت کی مرضی کے خلاف کوئی مرد اس کے قریب نہیں آ سکتا, تو ایک مرد کا کردار بھی اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے بھی گھر میں گھس جائے. ڈیلیوری بوائے تھا, اپنی حدود اس کو جاننی چاہیے تھی. اس نے افیئر چلایا, ویڈیو کال کی تو اس کے اسکرین شاٹ ہمارے سامنے آئے, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے تو وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آئی. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میرا تم پر دل آ گیا, یا جو بھی اسٹیٹمنٹ آمنہ دے رہی ہے,
رئیس بھی اتنا ہی ملوث تھا جتنی آمنہ تھی. نہ تو یہاں پر آمنہ بچ سکتی ہے اور نہ ہی ہم لوگ. اب رئیس کیونکہ اس دنیا میں نہیں رہا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, یہاں پہ رئیس بھی کوئی اتنا صاف ستھرا نہیں تھا, دودھ کا دھلا ہوا نہیں تھا کہ ہم لوگ آمنہ کو ہی گندا کیے جائیں اور ہم لوگ کہیں کہ جی مرد تو بہت با کردار تھا اور مرد نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. مرد اس کے گھر میں گیا ہے, مرد اس سے ملتا رہا ہے, اس کے ساتھ کال پہ بات کرتا رہا ہے. پولیس والوں جب انویسٹیگیشن انچارج سے میری بات ہوئی تو ان کی ہوٹلز میں بھی لوکیشنز آئی ہیں, یہ لوگ گیسٹ ہاؤس میں جاتے رہے ہیں, یہ لوگ وہاں پر ملتے رہے ہیں. اس کے بھائی کا کہنا تھا کہ ڈنرز کرتے رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں جاتے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ دونوں ہی ملوث ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ کسی ایک کو سزا ملتی ہے, باقی جو ہے نا وہ مظلوم بن کے چھوٹ جاتا ہے. سزا کی اتنی حقدار آمنہ بھی ہے. اس کے شوہر کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب میں نے رئیس کو اتنے بے دردی کے ساتھ مار دیا ہے, رئیس کو میں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہے, تو آمنہ کے بارے میں اس کا کیا خیال تھا؟ ابھی بھی وہ پولائٹ ہے ان کے والد سے, ابھی بھی وہ پولائٹ ہے. اور جس طرح سے آمنہ کہتی ہے مجھے آئی لو یو کہتا ہے, مجھے ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے. تو جو مرد ہے نا وہ اپنی اولاد کی وجہ سے پس جاتا ہے, لیکن وہ اس کی باری نہیں پسا. وہ یہاں پر صرف اپنے 3 بچوں کی وجہ سے اس کو یا تو چھوڑ گیا یا کوئی اس کو واقعی اس کے ساتھ کوئی ایسی اٹیچمنٹ ہوگی یا وہ اس کیس کو کوئی نیا رنگ دینا چاہتا تھا جس کی وجہ سے یہ آمنہ بچ گئی ہے. نہیں تو سزا کے حقدار یہ دونوں ہی تھے اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے, اور اگر درگزر کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں کو درگزر کر دینا چاہیے تھا. رئیس کو جس طرح اس نے ویڈیوز بنائی, اس کی ایک اسٹیٹمنٹ لی کہ وہ میں ڈکیتی کی سینس میں آیا تھا یا میں اس کے مطلب اس کے ساتھ اس کا کوئی چکر نہیں ہے, اور جو اس نے اپنے آپ کو بچنے کے لیے کیا, رئیس کو بھی اتنی ہی سزا کافی تھی. اور اس کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا, کھلا لے لیتا, طلاق دے دیتا اپنی بیوی کو, اب سیپریشن اختیار کر لیتا. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے بھی بچے کے اوپر یہ ظلم کرو یا آپ اپنی بیوی کے اوپر بھی ظلم کرو. اگر ایک بیوی آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے پاس جا رہی ہے تو اس میں یقین مانو کہ آپ کی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ ویسی بانڈنگ نہیں ہے, ویسی اٹیچمنٹ نہیں ہے جو آپ کی بیوی دوسرے مردوں میں وہ محبت تلاش کر رہی ہے. اگر ایک مرد اپنی بیوی کو مکمل محبت دیتا ہے, مکمل اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے, اپنے گھر کو دیکھتا ہے, اپنے بچوں کو دیکھتا ہے, تو کوئی عورت اتنی پاگل کی بچی نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے مرد کی طرف جائے. بالکل صحیح. آف دی کیمرہ بات ہوئی جب آپ وہاں پر گئیں, آپ نے بتایا کہ آمنہ اور فرحان اتفاقاً ایک ہی روم میں آئے. وہ اتنا دورانیہ 1-2 منٹ کا جب وہاں بیٹھنا, آپ نے کیا محسوس کیا کہ واقعی فرحان اپنی بیوی کے ساتھ ایگری ہے یا صرف ایک میڈیا پر ہوا دے رہا ہے؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ویسی نہیں دکھی جس طرح سے اس کی بیوی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ یہ مجھ سے محبت میں باتیں کرتا ہے, دور سے مجھے اشارے کرتا ہے ہتھ کڑیوں میں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. اور فرحان جس طرح پانی کا گلاس مانگا اور وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا, جیسے ایک مرد کی نظروں میں اپنی عورت کے کردار کو لے کے ایک بار جو حقارت آ جاتی ہے نا, اس کے دماغ میں سے, اس کے دل میں سے کبھی بھی نہیں جاتی ہے. وہی سیم ہے کہ اگر ایک عورت کے دل میں اپنے مرد کی طرف سے شک آ جائے یا اس کی کوئی اس طرح کی چیز سامنے آ جائے, عورت کے دل میں سے بھی وہ چیز نہیں جاتی. کردار عورت کا بھی اتنا ہے, کردار مرد کا بھی اتنا ہے. دونوں میں سے اگر ایک بھی کردار کا مضبوط نہیں ہے نا, تو اس رشتے کو وہیں پہ وائنڈ اپ کر دینا چاہیے. اگر اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو پکڑ چکا ہوں, میری بیوی کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے, کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے, تو یہاں پر راستے الگ کر لینے چاہیے تھے. نہ کسی غریب کے بچے کو مارنا چاہیے تھا, نہ اپنی بیوی اور خود کو اس مقام پر لے کر آنا چاہیے تھا. سب سے پہلے پرائرٹی پہ اپنے بچوں کو تینوں کو رکھنا چاہیے تھا, جو آج یتیم کی بھی زندگی گزاریں گے اور مسکین کی بھی زندگی گزاریں گے. آمنہ سے مل کے کیسا لگا, اس کی گفتگو سے؟ واقعی معصوم ہے یا صرف معصوم بنتی ہے وہ؟ اصل میں آمنہ ہے ایک گھریلو عورت, ٹھیک ہے. ہم لوگ ہیں سوشل, ہم لوگ باہر آتے جاتے ہیں, ہم لوگوں کو تھوڑا بہت دنیا داری کا پتہ ہے کہ مرد کی کس طرح کی نیچر ہے, مرد کس طرح سے دیکھ رہا ہے. ایک گھریلو عورت جو ہوتی ہے نا, جو 4 دیواری میں رہتی ہے, اس میں اور ہم لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ تھی ایک گھریلو عورت اور اس کی ایک مرد کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی. اس کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر بہت اسٹرکٹ ہے, اس کو اس سے بات کرنے کے ٹائم پر سوچنا پڑتا تھا کہ جی میں اس سے یہ خواہش کا اظہار کروں. تو اس بات پہ بھی میں بعد میں ضرور آؤں گی. تو آمنہ کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی اور آمنہ کو دنیا داری کا نہیں پتا تھا. وہ اسی طرح سے اس کی محبت میں بہتی گئی اور اس کو گھر میں بھی بلا کے ملتی رہی, باہر بھی شوہر کی غیر موجودگی میں ملتی رہی. تو ایک گھریلو عورت جو ہوتی ہے نا, اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اور وہ ایک اس طرح کی سادی عورت ہے, نو ڈاؤٹ. اور جب وہ اس طرح آ رہی ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ میں وائرل ہو رہی ہوں. اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی بندی تجھ پر کون سی پی پڑ گئی ہے اور تو نے اب آنے والا کل تیرا کیا ہے, تیرے اوپر کون سی 302 کی سٹیمپ لگ گئی ہے. تو پوری دنیا میں ایک کریکٹر لیس خاتون بن چکی ہے اور لوگ تجھے کس طرح لان تان کر رہے ہیں. وہ اسی چیز میں خوش ہے کہ میرے پہ 302 لگ گئی ہے. میرے ساتھ اور خواتین تھیں, انہوں نے اتنے بڑے کرائم کیے ہوئے تھے, وہ اتنی وائرل نہیں ہوئی, میں ہو گئی. تو وہ ایک معصومانہ ذہن ہے اس کا, 3 بچوں کے باوجود, چھوٹی عمر کی شادی ہے اس کی. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں. اور جو بات وہ اپنے شوہر سے کرتے ہوئے ڈرتی تھی, جو اس کا کہنا ہے, تو مردوں سے یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جو عورت آپ لوگوں سے اتنا ڈر جائے اور سہم جائے کہ اپنے دل کی بات یا آپ کی کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر نہ کر سکے, تو وہ آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کے رشتے کے لیے سوچنے والی بات ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. معصومیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ وہ آپ کو بار بار یہ کہہ رہی تھی
کہ میں کب تک جیل سے باہر چلی جاؤں گی, پوچھ رہی تھی آپ وہ پوچھ رہی تھی. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کا شوہر اپنا وہ سارا الزام اپنے سر پہ لے چکا ہے. تو آمنہ جو ہے, آپ بھی یہیں پر ہیں اور میں بھی یہیں پر, ہم لوگ کچھ ماہ بعد آمنہ کو باہر ہی دیکھیں گے. بالکل جی, ٹھیک ہے جی. اینی صاحب میرے ساتھ موجود تھی, اس کیس پر انہوں نے اپنا پراپر موقف دیا کہ قصوروار کون ہے. بقول ان کے رئیس کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, وہ دنیا سے چلا گیا ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کا قصوروار تھا, گھر جاتا تھا, اس کی غلطی تھی. لیکن آمنہ بھی اتنی قصوروار ہے کہ وہ اس کو گھر بلاتی تھی. آخر میں تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ جو اس کے دوست ہیں رئیس کے, آپ نہیں سمجھتی کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے؟ قصوروار ہے, دوستوں کا اتنا ہی ہوتا ہے نا, آپ کسی مشکل وقت میں آئیں گے تو آپ اپنے دوستوں کو کال کریں گے کہ بھئی آ جاؤ, میرے پہ یہ مسئلہ ہو گیا. دوست اچھے برے وقت میں نا سب سے بڑے رازدار ہوتے ہی دوست ہیں. جو آپ کے کلوز فرینڈز ہوتے ہیں نا وہی رازدار ہوتے ہیں. تو وہ اس کے وہی دوست تھے, اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے, اس کے دوستوں کا کہیں پر نام و نشان نہیں ہے. یہ وہی دوست ہیں کہ جن کے پاس اسکرین شاٹ بھی جاتے تھے, یہ وہی دوست ہیں جن کے ساتھ آمنہ کی باتیں بھی شیئر ہوتی تھی, یہ وہی دوست ہیں جن کے گروپ میں بیٹھ کر وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوگا کہ میں کڑی بسائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں تے پارسل دین گیا سی, میں تے اون دے نال فزیکل بھی ہے. یہ وہی دوست ہیں. تو جب آپ کے اوپر برا ٹائم آتا ہے نا تو یہ دوست جو ہے نا یہ سارے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. اب رئیس اس دنیا میں نہیں رہا, میں مطلب دعا گو اس کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر دے, لیکن یہ دوست وہی ہیں جو اس کے اس کام میں ہاتھ پہ ہاتھ مارنے تک اس کے ساتھ تھے, اس کے بعد نہیں تھے. بالکل جی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.